السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ جن اسلامی افسانوں اور لوک داستانوں سے شروع ہونے والی مافوق الفطرت مخلوق ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے متوازی دائرے میں رہتے ہیں، جسے اللہ نے دھوئیں کے بغیر آگ سے بنایا ہے، یہ تصور قرآن میں جڑا ہوا ہے۔ آیات ان کی تخلیق اور خصوصیات کو بیان کرتی ہیں، جنوں کو انسانوں کی طرح آزاد مرضی کے مالک کے طور پر دکھایا گیا ہے اور وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ اسلامی روایات میں جنوں کو ان کے میلان اور طرز عمل کی بنیاد پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرید اور جن کو خیرخواہ جن سمجھا جاتا ہے، جنہیں اکثر طاقتور اور عقل مند انسانوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس افرط باغی اور شرارتی ہیں، افراتفری پھیلانے میں خوش ہوتے ہیں۔ ابلیس شیطان کی قیادت میں شیاطین جنوں کے درمیان برائی کی علامت کی نمائندگی کرتے ہیں، مسلسل انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوں کو شکل بدلنے اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے، جس سے وہ جسمانی دنیا کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں۔ اس خصلت کا تذکرہ اسلامی نصوص میں کیا گیا ہے اور اسے لوک داستانوں میں بنایا گیا ہے، جس میں خیراتی بات چیت سے لے کر خوفناک تجربات تک کے مقابلے کے واقعات شامل ہیں۔ مزید خیال کیا جاتا ہے کہ جنات انسانوں کے متوازی ایک پوشیدہ دائرے میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیک وقت دونوں دائروں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جنوں کے مقابلوں کے آس پاس کی داستانیں اور لوک داستان صدیوں سے لوگوں کو مسحور کر رہی ہے۔ 1001 راتیں، علاؤالدین اور جادوئی چراغ جیسی کہانیوں میں جن کو خواہشات دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور غیر معمولی کارناموں کے قابل صوفیانہ ہستیوں کے طور پر ان کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت، جو اپنی حکمت کے لیے مشہور ہے، جنوں کو کاموں کے انجام دہی کا حکم دینے سے وابستہ ہے۔ مجموعی طور پر جن اسلامی افسانوں اور ثقافتی ورثے میں ایک نمایاں مقام پر فائز ہیں، جو کہ دوہرے پن اور مافوق الفطرت سازش کے موضوعات کو مجسم کر رہے ہیں۔ وہ دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو حاصل کرتے رہتے ہیں، فنکارانہ تشریحات کو متاثر کرتے ہیں، اسلامی روحانیت اور لوک داستانوں کی گہری تفہیم کو فروغ دیتے ہیں۔